کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جب تک یہ فارم پر کیا جا رہا ہے، چند باتیں ہیں جسے ہمیں سننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور وہ حدیث ہم اور آپ ہر نکاح میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، یعنی نکاح یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تمام انبیوں کی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی یہ سنت ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ نکاح سنت ہے، عبادت ہے، اللہ کا ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، لیکن یہ تحفہ بن کر، انعام بن کر، نعمت بن کر اسی وقت باقی رہتا ہے جب اس کو ہم سنت طریقے پہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سنت طریقے پہ نہیں کرتے تو پھر یاد رکھے یہ نعمت نہیں رہ جاتی، یہ عبادت نہیں رہ جاتی، یہ اللہ کا تحفہ نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ زحمت بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ تم نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، بیاہ کو آسان کرو، تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا صورتحال، ہم اور آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے، نبی کی امت ہونے کے، ذرا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے اس نکاح کو، شادی بیواہ کو مختلف خرافات کے ذریعے سے، جہیز کے ذریعے سے، ناچ گانا کے ذریعے سے، اور نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج کے ذریعے سے ہم نے نکاح کو آسان بنانے کے بجائے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ اور نبی کا یہ پیغام کہ نکاح کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، آج کا اسی نبی کا نام لینے والا، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہنے والا یہ مسلمان اس قدر اسلام سے دور ہو گیا، ایمان سے دور ہو گیا، اللہ کے نبی کی تعلیم سے دور ہو گیا کہ اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج معاشرے میں زنا آسان ہو گیا ہے لیکن نکاح مشکل ہو گیا۔ ایک بیٹی، ایک بہن، چاہے وہ کسی بھی مسلمان بھائی کی ہو، کسی بھی دھرم کی ہو، اگر وہ بیٹی ہے تو ہماری بھی بیٹی ہے، اگر وہ کسی کی بہن ہے تو ہماری بھی بہن ہے، اگر وہ کسی کی پوتی ہے تو ہماری بھی پوتی ہے۔ لیکن ذرا ہم اور آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائے کہ ہم اور آپ نے جب نکاح کو مشکل بنایا تو معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس بیٹی اور بہن کے لیے زنا آسان ہو گیا ہے، دوسروں کے ساتھ بھاگنا آسان ہو گیا ہے، لیکن اسے مسنون طریقے سے کسی کی زوجیت میں آنا انتہائی مشکل سے مشکل ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا ہم اور آپ موازنہ کریں، نماز بھی ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے جائے اور نماز کے دوران گانا بجانا شروع کر دے، ذرا سوچئے کہ کوئی مسلمان اسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ مسلمان جو کبھی مسجد نہیں جاتا، جمعہ نہیں پڑھتا، عید نہیں پڑھتا، اگر وہ مسلمان بھی دیکھے گا کہ گاؤں کا چودھری مسجد میں چلا گیا ہے، ایک طرف نیت باندھ رکھا ہے، دوسری طرف گانا بجا رہا ہے، مسموم گانے بجا رہا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ شخص جو کبھی مسجد نہیں جاتا وہ بھی مسجد میں جائے گا اور کالر پکڑ کے کھینچ کے باہر نکالے گا کہ کمینہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کا مذاق اڑا رہا۔ جیسے نماز عبادت ہے، نکاح بھی تو عبادت ہے۔ اس نکاح کی ادائیگی کے وقت ہم اور آپ اپنا ذرا موازنہ کریں، سب موازنہ کریں کہ اس نکاح کے وقت ہم جو خرافات مچاتے ہیں، ویشیوں کو نچاتے ہیں، بے حیائی کا بازار گرم کرتے ہیں، ہم عورتوں کو سرعام ننگا کر کے انہیں عوریاں کر کے نچاتے ہیں، ایسے گانے بجائے جاتے ہیں جن گانوں کو سن کر کے ایک شریف انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، ایک بیٹی کی روح کانپ اٹھتی ہے، اور ایسے گانوں کے ساتھ بارات لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں، پھر یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا گاؤں کا امام نکاح پڑھائے گا، پھر یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی مولوی نکاح پڑھائے گا۔
ایسا نکاح جس میں ناچ گانا ہو رہا ہو، ایسا نکاح جس میں بینڈ پارٹی ہو رہی ہو، ایسا نکاح جس میں ویشیوں کا دھندا ہو رہا ہو، ایسے نکاح میں بغیر توبہ کرائے اگر کوئی مولوی نکاح پڑھاتا ہے، میں بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت عالم دین ہونے کے، بحیثیت ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ وہ مولوی نہیں ہے، وہ حلال کھانے والا نہیں ہے، اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے کہ جس اسٹیج پہ ویشیوں کا ناچ ہو رہا ہو، جس نکاح میں گانا بجانا ہو رہا ہو، جس نکاح کے اندر بے حیائی کا بازار گرم ہو، بغیر توبہ کرائے اس نکاح کو وہ پڑھا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے حساسیت کی بات ہے، ہمارے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ شادی یہ سکون کا ذریعہ ہے، لیکن آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ شادی کا دوسرا نام بربادی ہے۔ یہ بربادی کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ ہم نکاح کے طریقے پہ کیے ہی نہیں، ہم نکاح کو سنت سمجھے ہی نہیں، ہم نکاح کو عبادت سمجھے ہی نہیں۔ اگر ہم نکاح کو عبادت سمجھتے تو پھر ہم بے حیائی نہیں کرتے، ہم گانا بجانا نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نکاح میں جو دقتیں آ رہی تھی، ہمارے مسجد کے امام ہمارے سر کے تاج ہے، میرا ایک بھائی ادھر کہیں موجود ہوگا جس نے اب شبد بکنا شروع کر دیا۔ ہمت کیسے ہوئی اپنے امام کو گالی دینے کی؟ ہمت کیسے ہوئی برا بھلا کہنے کی؟ کیا سمجھ رکھا ہے کہ جیسا تیسا نکاح کرتے رہے ہم نکاح پڑھاتے رہیں گے، ویشیوں کا ناچ ہوتا رہے، ایک عورت کے پائل میں گھنگرو باندھ کر کے سرعام نچایا جاتا رہے، اس کے سروں سے دوپٹہ کھینچا جاتا رہے، اس کے جسموں پر پیسوں کی بارش برسائی جاتی رہے، شراب پی کے نوجوان اس کے پیچھے گھومتے رہے، اور ہم ہی بغیرت مولوی ہے جو مدرسے کے حرام کے لقمے کھائے ہیں، اس میں نکاح ہم پڑھا دیں گے، آپ سے توبہ نہیں کرائیں گے؟ کیا آپ کی فکر ہمیں نہیں ہے؟ آپ جہنم میں جائیں گے، آپ گڈھے میں جائیں گے، آپ سانپ و بچھو کا کھانا بنیں گے، اور ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے برداشت کریں گے؟ یہ حقیقت میں مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، خدا کے واسطے ایسے نکاحوں سے پرہیز کرے، سادگی کے ساتھ نکاح کرے، سنجیدگی کے ساتھ کرے، خوشی سے علماء آئیں گے، باشعور معاشرے کے لوگ آئیں گے، خوشی سے شریک ہوں گے، دعائیں دیں گے، لیکن اگر ناچ گانوں کے ساتھ نکاح ہوا تو اس نرکٹیا گنج کے علاقے میں اتنی بات سب ذہن میں رکھے کہ ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اس کے ممبران ہر علاقے میں موجود ہے، ہر گاؤں میں موجود ہے، ہر خطے میں موجود ہے، ہر شعبے میں ہے، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا وہ شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، ہر جگہ موجود ہے، اور اس کا بائیکاٹ کریں گے اور پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی۔ اس لیے پریشانیوں سے بچائیں، اپنی بہنوں کو بچائیں، بیٹیوں کو بچائیں، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے نکاح کے اندر ناچ گانا کا رواج ختم کرے، جہیز کا رواج ختم کرے، سادگی کے ساتھ چند لوگ آئیں اور نکاح کرے اور اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کو رخصت کرائے۔ ایسا اگر کریں گے تو علماء بھی نکاح پڑھائیں گے، نہیں کریں گے آپ گالیاں دیتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ نکاح پڑھانا۔ ابھی دیکھیے تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی، سب کے پسینے چھوٹنے لگے، ذرا سوچئے کہ اگر نہیں ہوتا، میرا بھائی لڑکا والا، میرا بھائی لڑکی والا سب پریشان ہوتے، اور یہ ایسی پریشانی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی اس کا علاج نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی پڑھائے گا ہی نہیں تو نکاح ہوگا ہی نہیں، اور بغیر نکاح کے ہم رشتہ بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے رشتے کو بہتر بنائیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر رشتہ کریں تاکہ خیر پیدا ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم تمام یہ عزم کریں گے کہ ہم اپنے نکاح کو انتہائی سادگی کے ساتھ کریں گے، جس میں ناچ گانا نہیں، بینڈ پارٹی نہیں۔ بتائیے اس کا عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولیے انشاءاللہ۔ تمام مسلمان بیٹھے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ۔ تمام غلطی ہوئی آپ بھی ہاتھ اٹھائے، آپ بھائی ہیں، آپ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے، سب کو معاف فرمائے۔ یقین مانیے میں آخری میں کہتا ہوں، خدا کے واسطے میرے دل میں کدورت نہیں ہے، میرے دل میں نفرت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، ایک انسانی ہمدردی ہے، وہ انسانی ہمدردی جس سے ہندو بھائی بھی پریشان ہے، مسلمان بھی پریشان ہے، سکھ بھی پریشان ہے، ہر برادری کے لوگ شادی کے مشکل ہونے سے پریشان ہے، کسی ایک کا مسئلہ نہیں، اور شادی مشکل بنی ہے انہی خرافات کی وجہ سے مشکل بنی ہے۔ اس لیے آسان کرے اور اپنے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر رشتوں کو خوشگوار بنانے کے لیے ان سارے خرافات سے توبہ کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے توبہ کیا ہے اللہ ہماری اس توبہ کو بھی قبول فرمائے۔ اور آخر میں وہ میرا بھائی دکھ نہیں رہا ہے جس نے امام کو برا بھلا کہا، میں کہاں ہے وہ لڑکا کہاں ہے جس نے کہا؟ آپ توبہ کر لیجئے، امام ہمارے سر کے تاج، اتنی بات جان لیجئے،
امام سر کے تاج ہے، ان پر انگلی اٹھتی ہے ہمارا ایمان ختم ہو سکتا ہے، ہماری غیرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے امام کو کچھ برا بھلا کہہ دے؟ اس لیے ہمیں انہیں منانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، نہیں یہ کہ کچھ بھی کہہ دے۔ قرآن اور حدیث کی باتیں کرنے والوں کو ہم ایسی باتیں کہیں گے، بہرحال غلطی ہو جاتی ہے، جذبات میں بات نکل جاتے ہیں، اس لیے سچی توبہ کرے اور آئندہ خیال رکھیں کبھی بھی امام کو چاہے کسی بھی عالم دین کو ایسی باتیں ہرگز نہ نکلنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔